یار بات سنو، یہ جو پورے ملک میں رولا پڑا ہوا ہے گڈ گورننس کا، گورننس رو رو کے حشر ہو گیا سارے ملک کا، بڑا بحران ہے. تو یہ وزیر مشیر کیا بیٹھ کے دفتروں میں دعانے بیچ رہے ہیں جی؟ مجھے نہیں پتا کیا بیچ رہے ہیں، لیکن بحران ضرور ہے. گڈ گورننس بس صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہے. تو کام یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ ایک وزیر کی گڈی جو ہے وہ 70-80 ہزار کا پٹرول پی جاتی ہے. یار یہ پینا پلانا لے ڈوبے گا ان لوگوں کو. بالکل. یار مجھے یاد آیا اپنا یہ امین فہیم صاحب کس چیز کے وزیر ہیں؟ مجھے آج تک اس بات کا ہی نہیں پتا چلا. وہ میرا خیال ہے کسی غار میں رہائش رکھ لی ہے انہوں نے. پونا کو گھنٹہ نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. کامرس اینڈ ٹریڈ کے وزیر ہیں. اچھا شکر ہے یار، اس بات کا تو مجھے علم ہوا ہے. لیکن وہ واقعی نظر نہیں آتے، وہ بھی گمنام وزیر ہیں. بعض وزیر ہیں جو بالکل گمنام ہیں، اور خاص طور پر سندھ سے جن کا تعلق ہے. ہم نے کل بجرانی صاحب کا تذکرہ کیا تھا، اتنے ہی گمنام جو ہیں یہ، اس سے میرا خیال ہے 2-4 ہاتھ زیادہ مخدوم امین فہیم جو ہیں. حالانکہ یہ جو کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، اس منسٹری کا تقاضا ہے کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن ایک بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ لے رہے ہوں، پوچھ رہے ہوں، کچھ پرتیت کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں، اپنا ویژن دے رہے ہوں، دوسرے کا ویژن لے رہے ہوں، عوام کو بتا رہے ہوں. ہمایوں اختر ان کی جگہ پہ ہوتا تھا، اب تک اگر وہ ایک سال کا عرصہ آپ دیکھیں، اب تک کم از کم 20 بڑی پریس کانفرنسز کر چکا ہوتا، ٹریڈ فیسٹیولز کر چکا ہوتا. اس دور میں عمومی طور پہ اس دور میں گراف بہت اونچا تھا ان لوگوں کا. اگر آپ ہمایوں اختر کی پرفارمنس کو کمپیئر کریں نا امین فہیم کے ساتھ، حالانکہ امین فہیم انتہائی معقول آدمی ہے، بڑے لاجواب سیاستدان ہیں، اور بڑے انسان بھی بہت اچھے ہیں، مگر پریس کانفرنس کو ڈاکٹر نے تو نہیں منع کی ہوئی ان کو. پتہ نہیں کیا ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ اس طرح کر کے تو پتہ نہیں آپ کو جیسے انتقام نہیں بندہ لیتا. یار ویسے اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ خوب انتقام لے رہے ہیں زرداری صاحب سے وزارت عظمیٰ نہ ملنے کا. یس، جیسے ایک ڈسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اپنا وہ بتا رہا ہوتا. وہ نراز سا بابا نہیں ایک بیٹھا ہوتا بیاہ والے دن تمبوؤں کے باہر، اسے کو آگے پوچھے نا بھائی جی شادی ادھر ہی ہے، جاؤ مالکوں سے پوچھو مجھے کیا پتا ہے. ویسے واقعی امین فہیم صاحب یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر عاصم کو دیکھ لو، وہ جو ہڈی جوڑ ہے یار، پیٹرولیم کے مشیر کا. نہیں جی، تو کیا ان کا کیا ایکسپیرینس ہے جی پیٹرولیم کی وزارت کے لیے؟ مطلب ہے کہ اس میں ایکسپیرینس کا ہونا کسی کام کے لیے ضروری نہیں ہے. یار حد ہو گئی، یا کچھ تو علم ہونا چاہیے. یا تو ہے نا جی وہ آپریشن کرتے ہیں تو مریض میں سے پیٹرول نکل آتا ہے. حد ہو گئی ہے یار. اب یہ کوئی بات ہے؟ نہیں تو ان کو کس لیے لگایا ہوا ہے جی؟ وہ کبھی نظر آئے ہیں اپنے سکرین پہ یا کہیں پریس کانفرنس؟ ابھی کل نظر آئے تھے، کل بتا نہیں رہے تھے کہ ہم نے نئی کبھی میں پہ گئے ہوئے تھے جی. نہیں یار، کل پریس ٹاک کر رہے تھے وہ. نہیں ان کی کوئی نہ کوئی خدمات تو ہوں گی نا یار. زرداری صاحب کے دوست ہیں، برے وقتوں میں ان کا ساتھ دیا ہوا ہے. او میرے امال کا، ایک تو یہ مروت لے بیٹھی زرداری صاحب کی. ہمیں جس بندے کا بھی پوچھیں جی یہ ڈائریکٹر باغات کیوں لگایا ہوا ہے جی یہ زرداری صاحب کے جب جیل میں ہوتے تھے ان کے کوٹھڑی کے سامنے جو گملہ پڑا ہوا ہوتا تھا اس میں یہ گوڈی کرتے تھے. اس کو ڈائریکٹر باغات لگا. فلاں جگہ ڈائریکٹر ہیلتھ کیوں لگایا ہوا ہے جی اس بندے کو؟ جی یہ زرداری صاحب کے جیل میں مالشیے کی مالش کیا کرتا تھا. یعنی مالشیے کی مالش کیا کرتا تھا. یہ سیکٹری صاحب کیوں لگائے ہوئے ہیں جی؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں جی. یار بزرگ ہیں تو ان کو سیکٹری لگانے کی بجائے کہیں حج پہ بھیجیں. یہ پائی صاحب کیوں ادھر لگے ہوئے ہیں جی؟ پائی جی انہوں نے میری جیل میں بتی ٹھیک کی تھی. تو ٹھیک ہے نا یار، اتنا تو ہونا چاہیے بندہ. تھوڑا سا oblige کرنے کا، oblige کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بری بات نہیں ہے. لیکن I agree with you کہ not at the cost of the country. بالکل ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے کاموں میں، اپنی پارٹی میں ان کو جگہ دیں، پارٹی میں پوزیشنز دیں. اس طرح وزارتیں، مشاورتیں جو ہیں آپ ریوڑیوں کی طرح مت بانٹیں. اسی سے ہی بیڈ گورننس جنم لیتی ہے. آپ حالت دیکھ لیں، کوئی ایک محکمہ حکومت کا، کوئی ایک وزارت، خاص طور پہ وفاقی حالت، ویسے صوبائی کی بھی بہت بری ہے، تمام صوبائی حکومتوں کی، خصوصاً وفاقی حکومت اگر آج اس نہج کو پہنچ چکی ہے کہ ابھی 1 سال مکمل نہیں ہونے کو آیا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر وہ بنگلہ دیش ماڈل جو ہے اس کو اپلائی کیا جائے، یہ سراسر زیادتی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر آج حکومت کو ڈیریل کیا جاتا ہے، ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جاتا ہے، خواہ آپ سونے کے وہ 15 وزیر لے ہیں، بہترین 15 وزیر لے ہیں، وہ سفر جو ہم نے ایوولوشن کے تحت جمہوریت نے کرنا ہے، آپ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے.
چنانچہ ہماری خواہش ہے کہ دے شوڈ کنٹینیو. بالکل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے زرداری صاحب کو, بجائے دوستیاں نبھانے کے لوگوں کو کر کے دکھائیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے ان کا بھی ساتھ ریپوٹیشن کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, کیونکہ قصور ان کا ہوتا ہے ہر جگہ پر, نااہلی ان کی, پرابلمز ان کے, اور سارا ملبہ زرداری کو تو مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک ملبہ دان کے طور پہ رکھا ہوا ہے. کوڑا دان جو ہوتا ہے نا, آپ سارا کچھ اٹھائیں اور زرداری پر ڈالیں. حالانکہ زرداری اپنا رول جو پلے کرنا ہے فرینڈز آف پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے باہر اندر کے معاملات سے, میرا خیال ہے وہ ٹھیک وہ اللہ جانتا ہے بڑا سنسیئر ہو کے کام کر رہے ہیں, مگر دوستی یاری وہی گل. ہاں بالکل وہ خراب کر رہی ہے. تصویر دکھاؤ آج. جی سر, یہ بہت اچھے. یہ کس بات کے ہاتھ سے نکل گیا یہ درمیان والے شیر کے؟ یہ شیر یہ نہیں میرا ہے. خیال ہے سجے کھبے راجہ پرویز اشرف صاحب اور سیکٹری واپڈا شاہد رفیع صاحب ہے, اور بیچ میں شیر نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, اور پچھلی شیرنی کا حادثہ سے برا. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.